اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری خدائی، ساری کبریائی، ساری نعمتیں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ کون سی 8 باتیں ہیں، وہ کون سی 8 باتیں ہیں جن کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرے کہنے اور سننے کی بات نہیں ہے، یہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی کچھ نصائح ہیں جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند حضرت امام حسین کو فرمائے تھے۔ یعنی انہوں نے یہ نصیحتیں کی تھی اپنے بیٹے کو، یہ 8 نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تو وہی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو وزڈم ہمارے قرآن سے ہمیں ملتا ہے، آپ کی سنت سے ملتا ہے، ہمارے اماموں سے ملتا ہے، اور ان بڑی بڑی ہستیوں سے جو وزڈم ہمیں ملتا ہے، وہ ہماری بات میں وہ وزڈم نہیں ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں سے کشید کردہ کچھ روشنی کو، اس ہدایت کو ہم اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو یہ والے نکات انہوں نے، یہ والی نصائح جو تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو بتائیں، یہ والی باتیں نا، یاد رکھنے کی باتیں۔ وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے یہ فرمایا کہ جانے پدر، میری یہ 4 اور 4 8 باتیں یاد رکھنا، ان باتوں کے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی یہ وہی بات جو میں نے شروع میں فرمائی ہے نا، کہ وہ کون سی 8 باتیں ہیں کہ اگر ہم وہ اپنے ذہن میں رکھیں تو کوئی عمل نہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو کہ سب دولتوں کی دولت عقل ہے۔ یہ ان کی پہلی نصیحت ہے کہ سب دولتوں کی دولت عقل ہے۔ پھر دوسری نصیحت کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ناداری کم عقلی ہے، یعنی سب سے بڑی ناداری کم عقلی ہے۔ تیسری نصیحت وہ کہتے ہیں کہ پرلے درجے کی تنہائی خود پسندی ہے، پرلے درجے کی تنہائی خود پسندی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یہ چوتھی بات ہے کہ سب سے بڑی شرافت خوش خلقی ہے۔ اچھا، پھر 5ویں نصیحت انہوں نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹا احمق کی دوستی سے بچ کے رہنا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں فائدہ پہنچائے لیکن ہوگا تمہیں نقصان۔ یہ ہے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، یہ 6ٹھی نصیحت ہے کہ بخیل کی دوستی سے پرہیز کرو، کیونکہ جب بھی تمہیں اس کی سخت ضرورت پڑے گی وہ تم سے دور رہے گا۔ پھر آگے ہے 7ویں جو نصیحت انہوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بدکار کی دوستی سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بھاؤ بیچ ڈالے گا۔ 8ویں نصیحت وہ یہ کر رہے ہیں کہ جھوٹے کو دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے، تمہارے سامنے بعید کو قریب اور قریب کو بعید کر دکھائے گا۔ مراد یہ ہے کہ دھوکہ دے گا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عملی زندگیوں میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی ضرور بضرور ان کا فائدہ ملے گا۔ اب میں تھوڑا سا، گو کہ یہ بہت ایزی ہے ان کو سمجھنا، اور اس کی وضاحت مطلب کوئی ایسی بڑی اس میں بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن تھوڑا سا اس کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ اگر تھوڑا سا ان کو سمجھے نا، تھوڑا غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی کوئی نصیحت ہو، کوئی بات ہو نا، وہ صرف ایک دفعہ ہم لائن پڑھ لیں نا تو وہ ہمارے اندر نہیں اترتی، تھوڑا سا اس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں۔ جو پہلی انہوں نے نصیحت فرمائی نا، وہ کیا تھی کہ پہلی نصیحت انہوں نے یہ کہی تھی کہ سب دولتوں کی دولت عقل ہے۔ اچھا، اس کے اوپر اگر ہم تھوڑا فوکس کریں کہ عقل ہے دولت نا، تو آپ سب کے علم میں ہے کہ ٹھیک ہے، عقل ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، شعور دی ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور عقل ہی کی وجہ سے تو وہ مطلب دوسرے جانوروں سے ممتاز ہے۔
لیکن لیکن اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے، اس میں ایک نقطہ بہت اہم ہے عقل کے ضمن میں، وہ یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ صحیح سالم ہو، عقل میں فطور نہ ہو۔ کئی دفعہ عقل بھی انسان کو دھوکہ دے جاتی ہے، کئی دفعہ عقل بھی انسان کو دھوکہ دے جاتی ہے، جس طرح سے شیطان کی عقل نے اس کو دھوکہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر فرما رہے ہیں نا کہ سب دولتوں کی دولت عقل ہے، وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نگیٹ نہیں کر رہی، اس چیز کو سمجھیں۔ وہ والی عقل یہاں سے مراد ہے کہ جو کہ سالم عقل ہو، اور سالم عقل انسان کو کب ملتی ہے؟ جب وہ اپنی عقل کو وحی الہی کے تابع کرتا ہے، پھر وہ عقل میں فطور نہیں آتا۔ تو یہ والا نقطہ بہت سمجھنے والا ہے کہ عقل کو ہم نے استعمال کرنا ہے، لیکن وحی الہی کے تحت ہو کر، کہ ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر کہ عقل جو ہے چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ والا نقطہ انتہائی ضروری ہے کہ عقل کو عقل کل بعض لوگ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ عقل بہرحال انسان کو دھوکہ دے سکتی ہے، لیکن اگر انسان وحی الہی کے علم کے تحت آ جائے پھر عقل دھوکہ نہیں دیتی۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑی ناداری کم عقلی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اگر آپ وہ عقل میں فطور ہوگا تو وہ انسان بھٹکے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کے رکھے۔ پھر اسی میں جو ایک اور نقطہ ہے نا کہ سب سے بڑی شرافت خوش خلقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وجہ سے آپ نے مطلب رحمت للعالمین کہلائے، اور یہ آپ کا سب سے بڑا وصف تھا، اور آپ نے یہی تلقین کی کہ اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی نا، تو ان میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہی تلقین انہوں نے کی، یہ روشنی وہاں سے تو ملی نا آپ کو۔ پھر ہے کہ احمق کی دوستی سے بچ کے رہنا۔ پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ احمق کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارے جو لوگ ذرا تھوڑے سے پیچھے ہوتے ہیں تو ان سے ہم دوستی نہ کریں، اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ دوست جو ہوتا ہے نا، اصل میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا بہت دلی تعلق ہو، تو آپ ایسے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھی طرح بولیں، اچھا اخلاق ظاہر کریں، لیکن ان کو ایسا دوست نہ بنائیں کہ ان کے ساتھ آپ اپنے راز شیئر کریں یا مشورہ لیں، یہ مراد ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ان چیزوں کو۔ پھر بخیل کی دوستی سے پرہیز کریں، کہ ظاہر ہے کہ اس کو تو اپنا مال بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ضرورت پڑے گی وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، لیکن انسان دوستی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرے کسی کام آئے، یا کیا یہ ذہن میں نہیں ہوتا۔ انسان عموماً ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا ذہن یا اس کا دل دماغ ملے، اس کے عقائد ملیں، اس کی سوچ ملیں۔ تو بہرحال یہ ایک نصیحت انہوں نے کی ہے، اور اس کو ہم نے ضرور اپلائی کرنا اپنی زندگیوں میں۔ پھر یہ ہے کہ بدکار کی دوستی سے دور رہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے یہ والا نقطہ، کیونکہ انسان جس طرح کی کمپنی میں بیٹھتا ہے نا، لازماً اس کا اثر ہوتا ہے، لازماً اثر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ میرے دوست ہیں، وہ شراب کباب کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں جا کے بیٹھ ہی جاتا ہوں، میں تو نہیں ایسے کرتا نا۔ لیکن یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان سے متاثر نہیں ہوگا، آہستہ 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 ان کا رنگ چڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ اگر مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ سے خوشبو آئے گی، بھٹی دھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو دھواں آئے گا، چنگاریاں اڑیں گی۔ تو یہ ضرور صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ تلقین کی ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ یہ پھر ہے کہ کذاب جھوٹے دوستوں کو دوست نہ بناؤ، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اپنے نقائص کو بچانے کے لیے، اپنے گناہ کر کے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اور گناہ جو جھوٹ ہے گناہ کبیرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی دوستی بھی آپ کو نقصان دے گی، وہ بھی مطلب کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان سے بھی بچ کر رہنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ یہ نصیحتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کو سامنے رکھ کے ان کو اپنی زندگی میں اپلائی بھی کریں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس کو ہم صرف یہی نہ سمجھے کہ یہ ہم نے نصائح پڑھ لیے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی ہے، جو کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے اقوال جو ہیں نا، وہ وہاں سے انہوں نے روشنی لی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ وہ ان کے مطلب تربیت یافتہ تھے نا، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح سے حضرت علی کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا گہرا تعلق تھا، اور وہ کس طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور کس طرح سے انہوں نے ڈائریکٹ علم ان سے لیا تھا. یہ ہے. پھر آخر میں ایک کال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, بہت زبردست کال ہے. یہ واصف علی واصف صاحب کا کال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے. پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے. جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں, جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں, ان کو مرنا آسان ہے. جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی, ان کے لیے موت مشکل ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے. یہ انسان کی اپنی سوچ پہ منحصر ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں, ہماری ترجیح کیا ہے, اور ہم اپنی زندگی کو کس ڈھب پہ گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام.